دوسرا تواریخ باب نمبر 23۔ اتلیہ کا انجام اور یوآس کی حکومت۔ اتلیہ کی حکومت کے 7ویں سال میں یہویدا نے جرأت کر کے 100 فوجوں پر مقرر 5 افسروں سے عہد باندھا۔ ان کے نام عزریہ بن یروحام، اسماعیل بن یوحنان، عزریہ بن عبید، ماسیہ بن عدایا اور الیسافت بن ذکری تھے۔ ان آدمیوں نے چپکے سے یہودا کے تمام شہروں میں سے گزر کر لاویوں اور اسرائیلی خاندانوں کے سرپرستوں کو جمع کیا اور پھر ان کے ساتھ مل کر یروشلم آئے۔ خدا کے گھر میں پوری جماعت نے جوان بادشاہ یوآس کے ساتھ عہد باندھا۔ یہویدا ان سے مخاطب ہوا، ہمارے بادشاہ کا بیٹا ہی ہم پر حکومت کرے، کیونکہ رب نے مقرر کیا ہے کہ داؤد کی اولاد یہ ذمہ داری سنبھالے۔ چنانچہ اگلے سبت کے دن آپ اماموں اور لاویوں میں سے جتنے نوکری پر آئیں گے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ رب کے گھر کے دروازوں پر پہرا دے، دوسرا شاہی محل پر اور تیسرا بنیادی نامی دروازے پر۔ باقی سب آدمی رب کے گھر کے صحنوں میں جمع ہو جائیں۔ خدمت کرنے والے امام اور لاویوں کے سوا کوئی اور رب کے گھر میں داخل نہ ہو، صرف یہی اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ رب نے انہیں اس خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ لازم ہے کہ پوری قوم رب کی ہدایت پر عمل کرے۔ باقی لاوی بادشاہ کے ارد گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں کو پکڑے رکھیں اور جہاں بھی وہ جائے اسے گھیرے رکھیں۔ جو بھی رب کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے اسے مار ڈالنا۔ لاوی اور یہودا کے ان تمام مردوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے سبت کے دن سب اپنے بندوں سمیت اس کے پاس آئے، وہ بھی جن کی نوکری تھی اور وہ بھی جن کی نوکری نہیں تھی، یعنی جن کی چھٹی تھی، کیونکہ یہویدا نے خدمت کرنے والوں میں سے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ امام نے 100 فوجوں پر مقرر افسر کو داؤد بادشاہ کے وہ نیزے اور چھوٹی اور بڑی ڈھالیں دیں جو اب تک رب کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے فوجوں کو بادشاہ کے ارد گرد کھڑا کیا، ہر ایک اپنے ہتھیار پکڑے تیار تھا۔ قربان گاہ اور رب کے گھر کے درمیان ان کا دائرہ رب کے گھر کی جنوبی دیوار سے لے کر اس کی شمالی دیوار تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر وہ یوآس کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر اسے قوانین کی کتاب دے دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے اسے مسح کیا اور بلند آواز سے نعرہ لگانے لگے، بادشاہ زندہ باد۔ لوگوں کا شور اتلیہ تک پہنچا، کیونکہ سب دوڑ کر جمع ہو رہے اور بادشاہ کی خوشی میں نعرے لگا رہے تھے۔ وہ رب کے گھر کے صحن میں ان کے پاس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ دروازے کے قریب اس ستون کے پاس کھڑا ہے جہاں بادشاہ رواج کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور ترم بجانے والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام امت بھی ساتھ کھڑی ترم بجا بجا کر خوشی منا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ گلوکار اپنے ساز بجا کر حمد کے گیت گانے میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ اتلیہ رنجش کے مارے اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخ اٹھی، غداری غداری۔ یہویدا امام نے 100 فوجوں پر مقرر ان افسروں کو بلایا جن کے سپرد فوج کی گئی تھی، اور انہیں حکم دیا اسے باہر لے جائیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ اسے رب کے گھر کے پاس مارا جائے، اور جو بھی اس کے پیچھے آئے اسے تلوار سے مار دینا۔ وہ اتلیہ کو پکڑ کر وہاں سے باہر لے گئے اور اسے گوڑوں کے دروازے پر مار دیا جو شاہی محل کے پاس تھا۔ پھر یہویدا نے قوم اور بادشاہ کے ساتھ مل کر رب سے عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ہم رب کی قوم رہیں گے۔ اس کے بعد سب بعل کے مندر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ڈھا دیا۔ اس کی قربان گاہوں اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے بعل کے پجاری متان کو قربان گاہوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ یہویدا نے اماموں اور لاویوں کو دوبارہ رب کے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی۔ داؤد نے انہیں خدمت کے لیے گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق انہی کو خوشی مناتے اور گیت گاتے ہوئے بسم ہونے والی قربانیاں پیش کرنی تھیں، جس طرح موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ رب کے گھر کے دروازوں پر یہویدا نے دربان کھڑے کیے تاکہ ایسے لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے جو کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوں۔ پھر وہ 100 فوجوں پر مقرر افسروں، اثر و رسوخ والوں، قوم کے حکمرانوں اور باقی پوری امت کے ہمراہ جلوس نکال کر بادشاہ کو بالائی دروازے سے ہو کر شاہی محل میں لے گیا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کو تخت پر بٹھا دیا اور تمام امت خوشی مناتی رہی۔ یوں یروشلم شہر کو سکون ملا، کیونکہ اتلیہ کو تلوار سے مار دیا گیا تھا۔